السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وهو الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول الہدایة والمعرفة رسول السلام والاسلام رسول المحبة والإخاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبارک: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا قال: ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل ہذہ القبلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک زندگی ہے اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور جب موت آئے تو اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج شعبان کی 24 تاریخ ختم ہوئی اور مغرب کے بعد سے 25 تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً 6 دن باقی ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو شروع ہونے کے لیے۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید قوی بھی ہے کہ اللہ رمضان میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی عنایت فرمائے گا۔ محترم حضرات، اگر ہم آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دائیں بائیں، اپنے اڑوسی پڑوسی کو، اپنے رشتہ داروں اور خاندان میں نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور جو آج ہیں وہ آئندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم کتابوں میں اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کا حق ادا کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان یہ سوچ کر گزارے کہ اس سال کا رمضان اس کا آخری رمضان ہے۔ جب آدمی یہ سوچ کر رمضان گزارتا ہے تو اس کو رمضان میں اللہ کی عبادت کی وہ توفیق ہوتی ہے جو یہ سوچے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم اپنے اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر رمضان کو اسی طرح گزارتے تھے کہ پتہ نہیں آئندہ سال دوبارہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا،
اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے بالکل قریب پہنچا دیا ہے، اور امید ہے کہ اب رمضان کی عبادتوں کی توفیق بھی ملے گی، رمضان کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی نصیب ہوگا۔ البتہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک رمضان کی عبادت انسان کو کتنی بلندی عطا کرتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہی قبیلے کے دو لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں ایک ساتھ ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے اپنے قبیلے چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد میں جا کر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیا، شہید ہو گئے، اور شہادت کا درجہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور دوسرے وہ صحابی جو ایک سال کے بعد اپنے بستر پر مرے، اور ان کی موت اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہوئے تھے ان کے مقابلے میں جو ایک سال بعد انتقال کرے، اپنے گھر میں اپنے بستر پر جنت میں وہ پہلے جا رہے ہیں اور شہید ان کے پیچھے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو بڑا تعجب ہوا ان کو کہ ایک شخص جس نے اللہ کے لیے اپنی جان دے دی فی سبیل اللہ، اس کو شہادت کا درجہ ملا، اور ایک آدمی جو ایک سال کے بعد اپنے بستر پر اپنے گھر میں مرا ہے، لیکن اپنے گھر میں مرنے والا، بستر پہ مرنے والا، ایک سال کے بعد مرنے والا جنت میں پہلے کیوں جا رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہید کا جو درجہ ہے، شہید کا جو مقام و مرتبہ ہے، شہادت کی جو بلندی ہے، اس بلندی کی وجہ سے پہلے جنت میں شہید جاتا اور بعد میں وہ شخص جاتا جس کا انتقال ایک سال کے بعد اپنے گھر میں ہوا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، جو شہید ہوئے وہ ایک سال بعد اپنے گھر میں انتقال کرنے والے کے مقابلے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور وہ آدمی پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید پیچھے کیوں ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جو آدمی ایک سال کے بعد اپنے گھر میں مرا، کیا شہید ہونے والے کے مقابلے میں اسے ایک سال زیادہ عبادت کا موقع نہیں ملا؟ صحابہ نے جواب دیا، ہاں۔ کیا ایک سال بعد جو اپنے گھر میں مرا اس کو ایک سال مزید رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک سال کے بعد اپنے گھر میں مرا، کیا اسے ایک سال صدقات خیرات کرنے کا مزید موقع نہیں ملا؟ صحابہ نے جواب دیا ہاں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ شہید ہونے والے کے مقابلے میں ایک سال کے بعد جو آدمی مرا اسے ایک سال مزید عبادت کا موقع ملا، صدقات خیرات کا موقع ملا، رمضان کے روزہ رکھنے کا موقع ملا، رمضان کی رحمتوں برکتوں فضیلتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو عبادت میں ایک سال والا آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے مقابلے میں بڑھ گیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پہلے جنت میں داخل کیا۔ تو آپ اس حدیث کو جب پڑھیں گے اور غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ واقعی ایک سال کے رمضان کا مل جانا اور اس میں عبادت کی توفیق ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سوالیہ انداز میں پوچھا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ تمہارا استقبال کون کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ 3 مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل ہذہ القبلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کی پہلی رات کو ہی اس قبلے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آنے والا ہے، جو شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر صحابہ کو تیار کر رہے ہیں، اور گویا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کس طرح ہونا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال خوش آمدید بول کر کیا کرتے تھے کہ یہ مہینے کا آنا مبارک ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے تعلق سے کہ صحابہ کا رمضان کا استقبال کس طرح ہوتا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کی تاریخ شروع ہوتی، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، شعبان کا چاند نظر آ جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ اصحاب صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیتے تھے۔ یوں تو پوری زندگی ان کی تلاوت ہوتی تھی۔ صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ کم سے کم 7 دنوں میں وہ قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ اس لیے قرآن میں 7 منزل ہے۔ یہ 7 منزل وہ اسی سہولت کی وجہ سے مقرر کیا گیا تھا کہ عام طور پر 7 دنوں میں قرآن مکمل پڑھ لیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں جو یہ 30 پارے جس موقع سے، جس زمانے میں یہ مقرر ہوئے، متعین کیے گئے، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ کم سے کم آدمی 1 مہینے میں اس زمانے میں لوگ قرآن مکمل پڑھ لیں۔ ایک پارا بھی اگر 1 دن میں پڑھے گا تو 30 دن میں 1 مہینہ میں مکمل قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس مقصد کے تحت یہ منزل بنائے گئے اور پارے بنائے گئے۔ تو صحابہ کرام قرآن کی تلاوت یوں تو پوری زندگی کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے، اور اس کی ابتدا شعبان کے مہینے سے وہ کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ قرآن سے ہم کو زبانی محبت ضرور ہے، لیکن قرآن میں ہم کتنے سال پڑھتے ہیں، پورے سال میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ مکہ سے مدینہ آئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، تو مکہ سے مدینہ آنے میں ان کو اونٹ پر 16 دن لگے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ان 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، وہ بھی مکہ سے مدینہ جاتے، ان کو کتنے پارے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ مکہ مدینہ جانے کے بعد، عمرہ حج کے سفر پر جانے کے بعد ہمارے وقت کیسے ضائع ہوتے ہیں، وہ آج سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتا، محاسبہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ سے مدینہ جانے میں 16 دن لگے، اور 16 دنوں میں انہوں نے 16 مرتبہ مکمل قرآن مجید پڑھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں سحری کھا کر قرآن پڑھنا شروع کرتے اور افطار کے وقت تک کے مکمل ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، اور پھر ہر رات تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں ہر رات 10 پارے پڑھتے تھے، اور پھر تراویح میں پورے مہینے میں ایک ختم قرآن پڑھتے تھے۔ اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 40 پر 1 مرتبہ قرآن مکمل ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں 1 مرتبہ اور رات میں 1 مرتبہ مکمل پورے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح صرف رمضان المبارک کے مہینے میں 60 ختم قرآن پڑھتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا ناپاک آدمی جس کو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادت ہے، دین کا صحیح سے کوئی طریقہ معلوم نہیں، وہ امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ اکثر یہ وہ جاہل ہوتے ہیں جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ ان کے دشمن نے ان کی طرف سے، ان کے تعلق سے، ان کے سلسلے میں جو بات پھیلائی، وہ بات کو مان کر سن کر کے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اکابرین کی زندگی جو گزری ہے، ان کے مقابلے میں ان کے پاؤں کے دھول بھی نہیں ہے آج کا بڑا سے بڑا عابد، بڑا سے بڑا عالم اور بڑا سے بڑا مفتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان ایسے گزرتا تھا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھا ہے، تبلیغی جماعت میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے، ان کی کتاب آپ بیتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ میری دادی حافظہ تھیں، میری دادی حافظہ تھیں۔ جب رمضان شروع ہوتا تو رمضان کے مہینے میں میری دادی اپنا کام کاج کرتے کرتے قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور اس طرح ایک دن میں وہ 40 پارے پڑھتی تھی، 1 ختم اور 10 پارے، دن میں 1 ختم اور رات کو 10 پارے، یہ پورا معمول تھا۔ اس طرح پورے رمضان میں 40 ختم ہو جاتے تھے قرآن مجید کے ان کے۔ اس امت کے مائیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے اکابر اولیاء کو جنم دیا۔ تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت صحابہ کا معمول ہوتا تھا شعبان کے مہینے میں۔ شعبان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں کثرت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور قاریوں کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر حافظ قرآن جو قاری لوگ ہوتے ہیں، وہ پورے سال میں رمضان کی تیاری سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں کرتے ہیں، اس اعتبار سے شعبان کے مہینے میں وہ خوب کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی قرآن پڑھنے کا ایک معمول بنانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں واقعی ہم رمضان کا استقبال اس طرح کریں۔ آج کل عام طور پر استقبال رمضان کے نام سے محفلیں سجتی ہیں، پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، اور پھر وہ پروگرام انعقاد کر کے پروگرام کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ ہم نے استقبال رمضان کر لیا، اور سننے والے کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے استقبال رمضان کا حق ادا کر دیا۔ یہ بدعت مصر اور شام سے شروع ہوئی، اور ایسی شروع ہوئی کہ آج پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے نام سے پروگرام کا انعقاد کرنا، پروگرام کے انعقاد کر لینے کے علاوہ استقبال رمضان کی کوئی
تیاری نہیں ہوتی، کوئی عمل نہیں ہوتا جو واقعی صحابہ کرام کر کے گئے ہیں۔ صحابہ کرام جس طرح رمضان کا استقبال کرتے تھے اس طرح رمضان کا استقبال ہم بھی کریں۔ صرف پروگرام کر لینے سے رمضان کا استقبال نہیں ہوتا۔ تو پہلا کام جو صحابہ کرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، کثرت ہو جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، مالدار لوگ، رئیس لوگ، دولت مند لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، بے سہارا لوگ اپنی معاشی فکر سے آزاد ہو کر کے کھانے پینے کا، روزی روٹی کا کوئی ٹینشن نہ ہو، اس سے بالکل فری ہو کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ خالص اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وہ بالکل فری ہو جائیں، کسی طرح کی ذہنی فکر یا کسی طرح کا الجھن ٹینشن نہ ہو۔ مالی زکوٰۃ جو ہے صحابہ شعبان کے مہینے میں اس وجہ سے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور دے دیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا کام تھا جو صحابہ کرتے تھے۔ اور تیسرا کام کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ حاکم وقت قیدیوں کو بلا کر جس قیدی پر حد جاری کرنا ہوتا اس پر حد جاری کرتے، جس کو رہا کرنا ہوتا اس کو رہا کر دیتے، اور اس طرح قیدیوں کو بھی قید سے آزاد کر دیا جاتا تھا تاکہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں یہ بھی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ یہ تیسرا کام صحابہ کرتے تھے۔ اور چوتھا کام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں تاجر لوگ اپنے قرض کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے، جو قرض لیے ہوتے تھے وہ قرض کو ادا کر دیتے تھے، اور جن کا قرض دوسرے کے پاس ہوتا تھا وہ بھی اپنا قرض اس مہینے میں وصول کر لیا کرتے تھے تاکہ حساب و کتاب میں، زکوٰۃ دینے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس کو دینا ہے وہ دے دو، جس سے لینا ہے وہ لے لو، اور پھر اس کا حساب لگاؤ، اس کا حساب لگا کر کے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو قرض کے لیے بھی، قرض کی ادائیگی کے لیے بھی ایک مہینہ گویا کہ ان لوگوں نے مقرر کر رکھا تھا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرض دینا مذہب اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کی ضرورت کے وقت میں قرض دیا جائے تو وہ بھی عبادت ہے، اور اسی وجہ سے لوگ قرض دیتے بھی ہیں ضرورت مندوں کو۔ لیکن ہمارا سماج اور معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے، لوگوں کے اخلاق و کردار اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اس کے وجہ سے اب لوگوں کو قرض دینے میں بھی ڈر لگتا ہے، اور جلدی جس کے پاس پیسہ ہوتا وہ کسی کو قرض نہیں دیتا۔ وہ ڈرتا ہے کہ ہم قرض دے دیں گے تو ہمیں قرض کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا ضامن کون ہوگا؟ چونکہ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم قرض لے کر کے بھول جاتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی میں جس تعجیل کا حکم قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آج کے مسلمان اسے فراموش کر چکا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ پھر فرمایا ایک تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو تدفین کرنے میں، میت کو تدفین کرنے میں جلدی کرو، اور تیسرے نمبر پر بچے بڑے ہو جائیں تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آپ ان 3 چیزوں کو دیکھیں اور پھر ہمارے سماج اور معاشرے کی حالات کو دیکھیں۔ آج ان تینوں چیزوں میں ہمارا سماج اور معاشرہ کتنی تاخیر کر رہا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہو، میت کی تدفین کا مسئلہ ہو، یا پھر بچوں کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، وہ کتنی تاخیر ہوتی ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے کتنی ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ جب آئے تو کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض تھا یا نہیں تھا،
کہ ایسا تو نہیں یہ قرض لیا ہو اور قرض کی ادائیگی کے بغیر یہ مر گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے، اور جب پتہ چلتا کہ یہ آدمی مقروض ہے، قرض لے کر مرا، اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ مطلب آپ کو اتنا ناپسند تھا یہ کہ ایک مسلمان کسی کا قرض لیا ہو اور بغیر واپسی کو وہ مر گیا۔ پہلی بات تو قرض لینا نہیں چاہیے، قرض لینا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ضرورت کے وقت میں اجازت رکھی گئی ہے، گنجائش ہے، لیکن آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم قرض لیتے ہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سے قرض لے رہا تھا، میں نے پوچھا کیوں قرض لے رہے ہیں؟ تو کہہ رہا بیوی کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، شوق پورا کر رہے ہیں، شوق پورا کرنے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے۔ مطلب قرض لینے کو اتنا آسان سمجھ رکھے ہیں۔ پہلی بات قرض لینے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر واقعی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے، لے سکتے ہیں۔ اور پھر قرض دینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں پوچھتے، معلوم ہو جاتا تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے اس مقروض شخص کی۔ لیکن جب فتوحات ہوئے اور مال غنیمت وغیرہ آئے، بیت المال میں کچھ معاشی حالت بہتر ہوئی صحابہ کرام کے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے اس شخص پر، اس میت پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر اس پر کسی کا قرض ہو تو وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے، لیکن جو کچھ یہ چھوڑ کر گیا ہے یہ اس کے وارث کا ہوگا۔ اگر قرض کے ادائیگی کے بغیر مر گیا ہے تو جس شخص کا قرض تھا وہ آ کر مجھ سے وصول کرے، لیکن جو یہ ترکہ چھوڑ کر مرا ہے اس کا وارث تو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار ہی ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے بعد نماز جنازہ اس آدمی کی پڑھاتے تھے۔ تو قرض کے تعلق سے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور جتنا جلد ہو سکے اتنے جلد قرض کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ بغیر ادا کیے اگر کوئی مر جاتا ہے تو یہاں تو بچ کے چلا گیا وہ، لیکن اللہ کے پاس آخرت میں وہ نہیں بچ سکتا۔ اب آخرت میں وہ قرض لے کر جو مرا ہے آدمی، اس آدمی کی نیکیاں اور اس کی عبادتیں اس شخص کو دی جائیں گی جس نے اس کو قرض دیا تھا۔ وہاں تو درہم و دینار، پیسے اور کویت کے دینار نہیں ہوگا، کسی کے پاس میں سونے چاندی نہیں ہوں گے، وہاں نیکیاں ہوں گی، وہ عبادتیں اس شخص کو دی جائیں گی جس کا قرض لے کر کے وہ مرا تھا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وقت بھوکا بھی رہنا پڑے تو آدمی روزہ رکھ لے، بھوکا رہ جائے، لیکن قرض اتنا جلدی نہ لے جتنا جلدی آج لینے کا مزاج بن رہا ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں۔ اور اگر ضرورت پڑے لیے ہیں تو جلد سے جلد دینے کی کوشش کریں۔ تو صحابہ کرام یہ چار چیزیں کا خاص طور سے شعبان کے مہینے میں لحاظ رکھتے تھے، اور رمضان کی گویا کہ وہ تیاری کرتے تھے۔ رمضان کا استقبال تو یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنی تمام ضروریات آدمی شعبان میں پوری کر لے اور رمضان کے لیے بالکل فری ہو جائے، رمضان خالص اللہ کی عبادت کے لیے مقرر اور متعین ہو جائے۔ یہ سب سے بہتر استقبال رمضان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آدمی کو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کام ہے جس کو ہم ابھی چھوڑ سکتے ہیں اور کون سا کام ضروری ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ تو جو چھوڑنے کے لائق ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو مؤخر کر دیا جائے، اور باقی جو بالکل ضروری ہے وہ کام صرف رمضان کے مہینے کے لیے رکھا جائے۔ اگر کچھ کام ہم آگے پیچھے کر سکتے ہوں تو وہ کر کے آدمی کو اپنے آپ کو رمضان کے لیے بالکل فارغ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم رمضان میں صحیح طور پر آزاد ہو کر، فری ہو کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نزدیک عبادت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہم اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں 6 مہینہ پہلے سے وہ رمضان تک پہنچنے کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ اللہ سے رمضان کی عبادتوں کو قبول ہونے کی دعائیں مانگتے تھے۔
لیکن اب رمضان کا مہینہ عبادت کا نہیں تجارت کا مہینہ بن گیا ہے، اور اب تو کچھ تجارت ایسی ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہے، اس میں ایک بڑی تجارت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ دونوں طرف ایک دکان کھلے گی، خوب لائٹ وغیرہ لگا کر کے لوگ دکان کھولیں گے، الماس پیٹ سے لے کے شاہی دربار تک جائیں گے تو 15 20 25 دکان کھلی رہے گی آپ کو۔ کس کی دکان؟ وہ حلیم کی دکان۔ جی، پہلی بات یہ حلیم کی دکان نہیں ہے، وہ کسی جاہل نے اس کو نام دے دیا ہے جو نہیں سمجھتا ہوگا۔ اس کا اصل نام ہے لحیم، لام ہا یا میم، لحیم۔ لحمن کے معنی گوشت کے آتے ہیں۔ لحیم اس چیز کو بولتے ہیں جو گوشت سے تیار کیا جائے، کھانے کی وہ چیز جو گوشت سے بنی ہو اس کو لحیم بولتے ہیں۔ لیکن کسی نے اس کو، ہوتا ہے نا کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی صحیح سے نہیں لے پاتا ہے، تو کسی نے اس کو لحیم کو حلیم بول دیا، لوگ حلیم حلیم بولنا شروع کرے اور پھر اب اس کا نام ہی حلیم پڑ گیا، حالانکہ حلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ قرآن میں بار بار کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے لیے استعمال کیا۔ حلیم کا مطلب بردبار، جس کو برداشت کرنے کی سب سے زیادہ طاقت ہو، قوت ہو، اس کو کہا گیا حلیم۔ صبر و تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا، بردباری اختیار کرنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم نے ایک ڈش کا نام رکھ دیا ہے۔ اب یہ شروع ہی ہوتا ہے اس مہینے میں، اور لوگ اس مہینے کو کتنے لوگ آپ دیکھیں گے نماز تراویح چھوڑ چھوڑ کر کے وہ دکان پر بیٹھے رہتے، کھاتے رہتے، اور اکثر یہ دکان کرنے والا بھی مسلمان ہوتا، اس کو نماز سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ مہینہ عبادت کا نہیں، تجارت کا مہینہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی قدر کرنے، رمضان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔